قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 4 قسمیں اٹھا کر پھر تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے یہ انسان اچھا لگتا تھا اللہ نے ویسے بنایا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا بنا دیا، کسی کا قد بڑا بنا دیا، کسی کا رنگ سیاہ بنا دیا، کسی کا رنگ سفید کر دیا، کسی کو لال پیلا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انسان ایسے ہی اچھا لگتا تھا تو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اس کی تخلیق بڑی اچھی ہوئی ہے، اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن اب اس انسان سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ یہ اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے سافٹ ویئر کو خوبصورت بنائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تعلیمات نازل کی، نبیوں کو بھیجا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے، کردار کس کا اچھا ہے۔ یہ انسان جو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ میری اخلاق کو بھی اچھا کر دے جس طرح تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے۔ اور پھر یہ کیسے اچھا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کو جیسے اچھا لگتا تھا اللہ نے بنایا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس بات کی وضاحت کر دی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل کو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ آج کسی کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے فوراً بھاگا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج معالجہ کرواتا ہے کہ میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، سلو ہو رہی ہے، فلاں مسئلہ ہے، کوئی دل کے وال خراب ہو رہے ہیں۔ اور اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کے وال گڑبڑ کر رہے ہیں اس کے بعد بڑا محتاط ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط، کام کاج میں احتیاط، چلنے پھرنے میں احتیاط کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر یہی دل اندر سے غلاظتوں سے بھر جائے، گناہوں کی محبت سے بھرا ہوا ہو، خواہشات اور شہوات کی اور شبہات کی محبتوں سے بھرا ہوا ہو، اور اس میں طرح طرح کے باطل نظریات اور خیالات ہوں، پھر لوگوں کے خلاف حسد ہو، بغض ہو، نفرت ہو، قدورتیں ہوں، اور انسانوں کی نفرت اس میں بھری ہوئی ہو، تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو بتا کے گئے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے، یہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ دل اتنا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ نیکی اور برائی کی پہچان ہی کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اس کو نہ نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور نہ برائی کر کے اس کے اوپر ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے باطن کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں؟ ظاہر کو میرے اور آپ کے خالق نے بہت اچھا بنایا ہے، ہم نے اپنے باطن کو اچھا بنانا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، اس کا اصول بتایا کہ آپ اپنے باطن کو اچھا کریں، آپ اپنے دل کی فکر کریں، اور دل کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ دل اچھا ہو جائے گا تو اعمال خود ٹھیک ہو جائیں گے، اگر دل ٹھیک نہیں ہوگا تو اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ پایا جاتا ہے لوگوں میں، اور بڑا کہا جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی اس کا دل بڑا صاف ہے، وہ زبان کا اچھا نہیں ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، لیکن دل کا بڑا صاف ہے۔ پتہ نہیں وہ دل کا کیسا صاف ہے۔ دل کا اگر صاف ہو تو اس کے اعضاء پہ اس کی صفائی نظر آئے، اس کی طہارت نظر آئے۔ اس کی زندگی گناہوں میں لتڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اس کی نگاہوں سے دوسرے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، اس کے کانوں میں ہر وقت حرام کی آوازیں جاتی ہیں، اور اس کے پیٹ میں حرام کے لقمے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کا دل بڑا صاف ہے، دل کا بڑا اچھا ہے۔ تو یہ دل جب اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی دل کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس لیے فکر کیجئے اس بات کی کہ ہمارے دل صاف ہوں، اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے توبہ کر کے، گناہوں کی محبت کو دل سے نکال کے، اللہ کی توحید کو اس محبت میں ڈال کے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا کے ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں
اگر نفرت ہے تو اسے نکال کے، حسد ہے تو اسے نکال کے، کینہ ہے تو، بغض ہے تو اسے نکال کے، اور دوسروں کے بارے میں اگر برا سوچتے ہیں اور برے گمان ہیں تو انہیں نکال کے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، تاکہ ہمارے مالک، ہمارے خالق جب ہمارے دلوں کو دیکھیں تو یہ اعلان کر دیں کہ میرا بندہ ہے اور میرا محبوب ہے، یہ راضی ہے اور مرضی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ یہ راضی ہوا ہے اور اسے بھی راضی کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہم اس مٹی کے نیچے جائیں گے نا تو پھر ہمارے تذکرے خیر والے ہوں گے، اور اگر ظاہر خوبصورت لے کے باطن کو خراب کر کے، پرا گندہ کر کے اس مٹی کے نیچے گئے تو تذکرے اچھے نہیں ہونے والے۔ تو ہم اپنے ظاہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی خوبصورتی کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔